ذکر کر رہے تھے کہ آج 3 رمضان ہے، اور پتہ ہے کس کا یوم وصال ہے آج؟ سیدہ کونین کا۔ تو چونکہ اولاد کی محبت ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر لگا دینا چاہتا ہوں، موقع اچھا ہے میرے لیے، دن بھی آپ کا ہے۔ اولاد کی محبت خود تاجدار کائنات نے سکھائی، یہ وہ محبت ہے جو کر کے بتائی، اور یوں کی جب کوئی اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹی کو کم تر سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا، بیٹی سے نفرت اس انتہا پر تھی کہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اب نفرت کا عالم دیکھیں کہ وہ پیدا ہوتی تھی اور اس کو مٹی میں اتار دیا جاتا تھا۔ اس دور میں جب حقیر سمجھے جانے والی بیٹی جب تاجدار کائنات کے گھر میں آئی، جب حضور کے گھر میں آئی، جب زمانہ حقیر سمجھتا تھا، زندہ دفن کرتا تھا، جو بعد میں ایمان لائے صحابہ کرام، ان میں سے بھی کئی لوگ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے، یعنی وہ لوگ مومن ہوئے۔ نفرت اس انتہا پر تھی کہ پہلے وہ یہ کام خود کر چکے تھے۔ وہ زمانہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جب ایک شہزادی مصطفیٰ کے گھر میں آئی، تاجدار کائنات نے پہلی بار اعلان نبوت فرمایا، پہلی بار بتایا کہ لوگوں میں نبی ہوں، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اہلیان مکہ سامنے ہے، حضور بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ تو پتہ ہے حضور کے کندھوں پر کون سوار تھا اس وقت؟ سیدہ کائنات کو کندھوں پر بٹھایا ہوا۔ ایک روایت میں حضور نے یوں پکڑا ہوا، سینے سے لگایا، یوں پکڑ کر سامنے کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اور اپنی شہزادی کو پکڑ کر یہ میسج دیا کہ بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، تیار ہو جاؤ، محمد عربی کو اللہ نے بھیج دیا ہے، اب بیٹیوں کا سر فخر سے بلند کیا جائے گا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے سیدہ کائنات تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال کرتے اور اپنی نشست پر بٹھاتے۔ فرماتے میں نے اپنے کان سے سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے، حضور فرما رہے تھے بیٹی فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، ساری امت مصطفیٰ پر قربان۔ ہر کوئی کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، جن پر ساری کائنات قربان، وہ اپنا سب کچھ اپنی شہزادی پر قربان کر۔ تو یہ تو اولاد کی محبت ہے۔ پھر حسنین کریمین سے محبت جو کی